انسانی حقوق میں ہر ایک کی درجہ بندی ہے، اور انسانوں کے حقوق میں اس کے مقام، اس کے مرتبے اور اس کے درجے کے اعتبار سے ہر ایک کے حق کو تحفظ حاصل ہے۔ ماں کا اولاد کے اوپر اس لیے بے پناہ حق ہے کہ اس نے اپنی اولاد کی خدمت کی ہے۔ شاگرد کے اوپر استاذ کا اس لیے حق ہے کہ اس نے اس کو سنوارا ہے، اس کی تربیت کی ہے، اس کے اخلاق کو سدھارا ہے۔ تو ماں اور استاذ کا اگر شاگرد پر اور اولاد کے اوپر حق ہے تو اس وجہ سے حق ہے کہ انہوں نے بے پناہ خدمات انجام دی ہیں۔ اسی لیے انسان اپنی خدمت سے پہچانا جاتا ہے، اور انسانیت میں سب سے اونچا مقام، سب سے زیادہ عظمت رکھنے والا وہ انسان ہے جو بے لوث خدمت انجام دے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور تمام رسول وہ نفوس قدسیہ اور مقدس اور پاک باز شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے تمام انسانیت کی بے لوث خدمت انجام دی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام انبیاء کرام اور تمام رسولوں سے زیادہ اس عالم کی، انسان کی اور تمام مخلوق کے لیے خدمتیں انجام دی ہیں۔ جب کوئی کسی کی خدمت انجام دیتا ہے تو اس کو انعام سے نوازا جاتا ہے، اور خاص طور سے یورپ اور مغرب والے جو دوسروں کے حقوق کا چرچا کرتے ہیں اور دوسروں کے حقوق کے تحفظ کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، یہاں تک کہ مغرب اور یورپ والوں کے یہاں کتے اور بلیوں اور جانوروں کے حقوق بھی حاصل ہیں، اور جو ان کے لیے خدمات انجام دیتا ہے تو اس کو نوبل پرائز سے سرفراز کیا جاتا ہے، نوبل انعام سے اس کو نوازا جاتا ہے۔ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس انسانیت کے سب سے عظیم خدمت گزار ہیں، اور انسانیت کی ایسی خدمت کی ہے کہ اس کائنات کے اندر ایسی خدمت کسی نے نہیں کی ہے۔ تو اگر دوسروں کو حقوق حاصل ہیں اور نوبل پرائز سے ان کو سرفراز صرف خدمت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ اس بات کے مستحق اور حقدار ہیں کہ پوری کائنات میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ احترام آپ کا کیا جائے، سب سے زیادہ عظمت آپ کی جائے، اور آپ کی شان میں کوئی بھی ناشائستہ، نامناسب لفظ اگر استعمال کیا جائے تو سب سے بڑا جرم قرار دیا جائے، اور اس کے لیے سزا بھی سب سے زیادہ سخت ترین نافذ کی جائے اور تجویز کی جائے۔ تمام انسانوں کو شہری حقوق حاصل ہوتے ہیں، اور یورپ اور مغرب والے اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ تو جب ہر شہری کے لیے اس کے اعتبار سے حقوق حاصل ہیں تو آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور عزت کے حق کے تحفظ سے کیوں انکاری بنتے ہیں وہ، اور آپ کی شان میں کیوں گستاخیاں کی جاتی ہیں؟ اگر یورپ والے اور مغرب والے کسی بادشاہ، کسی صدر، کسی وزیر اعظم یا کسی ملکہ کی شان میں گستاخی کرنے کو جرم عظیم سمجھتے ہیں اور اس کی سزا موت تجویز کرتے ہیں، تو سب سے بڑے سردار، دونوں جہاں کے سرتاج، سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور کوئی نامناسب لفظ بھی استعمال کرے جو آپ کے مقام اور آپ کی عظمت اور احترام کے خلاف ہو، تو اس کے لیے بھی سخت سے سخت ترین سزا تجویز کرنی چاہیے، اور اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہونا چاہیے۔